میں کی دعوت کی دھوم میں مچاؤں، عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی۔ رجب المرجب کے ابتدائی 3 روزوں کے فضائل کی بھی تو کیا بات ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ بے چین دلوں کے چین رحمت دارین تاجدار حرمین سرور کونین نانائے حسنین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہما کا فرمانے رحمت نشان ہے۔ رجب کے پہلے دن کا روزہ 3 سال کا کفارہ ہے، اور دوسرے دن کا روزہ 2 سالوں کا، اور تیسرے دن کا 1 سال کا کفارہ ہے۔ پھر ہر دن کا روزہ 1 ماہ کا کفارہ ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سبحان اللہ، نفلی روزوں کی بھی کیا خوب بہاریں ہیں۔ اس ضمن میں 2 احادیث مبارکہ ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت سیدتنا ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، حضور پاک صاحب لولاک سیاح افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے یہاں تشریف لائے تو میں نے تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت سراپا برکت میں کھانا پیش کیا تو ارشاد فرمایا تم بھی کھاؤ۔ میں نے عرض کی میں روزے سے ہوں، تو رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تک روزہ دار کے سامنے کھانا کھایا جاتا ہے فرشتے اس روزہ دار کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایک اور حدیث شریف بھی سنیے اور جھومیے۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ محبوب رب ذوالجلال صاحب خوش خصال صاحب شیریں مقال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت سراپا عظمت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت حضور پرنشاف یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ناشتہ فرما رہے تھے۔ فرمایا اے بلال ناشتہ کر لو۔ عرض کی یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم میں روزے سے ہوں۔ تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم اپنی روزی کھا رہے ہیں اور بلال کا رزق جنت میں بڑھ رہا ہے۔ اے بلال کیا تمہیں خبر ہے کہ جب تک روزے دار کے سامنے کچھ کھایا جائے تب تک اس کی ہڈیاں تسبیح کرتی ہیں، اسے فرشتے دعائیں دیتے ہیں۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان فرماتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ اگر کھانا کھاتے میں کوئی آ جائے تو اسے بھی کھانے کے لیے بلانا سنت ہے، مگر دلی ارادے سے بلائے، جھوٹی تواضع نہ کرے، اور آنے والا بھی جھوٹ بول کر یہ نہ کہے کہ مجھے خواہش نہیں، تاکہ بھوک اور جھوٹ کا اجتماع نہ ہو جائے، بلکہ اگر نہ کھانا چاہے یا کھانا کم دیکھے تو کہہ دے بارک اللہ، یعنی اللہ عز و جل برکت دے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اپنی عبادات نہیں چھپانی چاہیے بلکہ ظاہر کر دی جائے، تاکہ حضور مفیض النور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس پر گواہ بن جائے۔ یہ اظہار ریا نہیں۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روزے کا سن کر جو کچھ فرمایا گیا اس کی شرح یہ ہے، یعنی آج کی روزی ہم تو اپنی یہیں کھائے لیتے ہیں اور حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے عوض جنت میں کھائیں گے۔ وہ عوض یعنی بدلہ اس سے بہتر بھی ہوگا اور زیادہ بھی۔ حدیث بالکل اپنے ظاہری معنی پر ہے، واقعی اس وقت روزہ دار کی ہڈیاں اور جوڑ بلکہ رگ رگ تسبیح یعنی اللہ عز و جل کی پاکی بیان کرتی ہے۔
جس کا روزہ دار کو پتہ نہیں ہوتا، مگر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں۔ یہ تسبیح اگرچہ بغیر اختیار ہے، مگر اس پر ثواب بے شمار۔ جب سبزے کی تسبیح سے میت کو فائدہ پہنچ جاتا ہے تو ان ہڈیوں کی تسبیح سے خود روزہ دار بلکہ اس کے پاس بیٹھنے والوں کو بھی ثواب ملے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔